السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحہ کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کرے، رزق میں برکت نصیب کرے، جان و مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہم میں سے وہی لوگ زندہ رہیں کہ جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ سلامت رہیں اور شاد و آباد رہیں، خوش رہیں اور خوشحال رہیں، یہ میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم اور قبول فرمانے والا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ وعدہ الست کیا ہے، یعنی کہ روحیں کیا وعدہ کر کے اللہ سے آئی ہیں، اس کا کیا کرنا ہوتا ہے وعدہ الست۔ اس سے پہلے ہمیں ذرا دوسری ضروری باتیں کر لیں۔ نفل نمازوں کے اوقات، دن کے اول حصے کے نوافل ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اور اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ پس جب سورج طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر ہو جائے تو اس وقت کا نوافل پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے۔ نماز اشراق صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق کا وقت طلوع آفتاب سے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر ادا کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ پورے ایک حج اور ایک عمرہ کا اس کو ثواب ملے گا۔ چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ نماز اوابین، صلاۃ اوابین یعنی صلاۃ ضحیٰ ہی ہے جو سورج اونچا ہونے اور زوال سے پہلے 2، 4 یا 6 یا 8 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ وقت بدلنے کی وجہ سے اس کا نام بھی بدل گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ تات کی طرف پلٹنے والا، اگرچہ یہ طلوع شمس سے لے کر زوال سے پہلے تک ادا کی جاتی ہے۔ نماز اوابین، جب حضرت زید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرا وقت اس نماز کا اوابین کے لیے افضل ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اوابین کا وقت تبھی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلتے ہیں۔ اگر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو نماز اشراق کہلاتی ہے۔ اگر طلوع آفتاب کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد ادا کیے جائیں تو نماز چاشت کہتے ہیں۔ اگر طلوع آفتاب کے 2-2.5 گھنٹے بعد ادا کی جائیں تو نماز اوابین کہتے ہیں۔ ایک ہی نفل نماز ہے، اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ نام بھی بدل گیا اور فضیلت بھی، جسے وہ وقت میسر آئے وہ پڑھ لے۔ یہ منظر حقیقی ہے۔ سوچے کہ جنت کیسی ہوگی۔ جنت کے بارے میں جاننے سے شوق پیدا ہوگا، شوق سے عمل وجود میں آئے گا، جسم اور دل اطاعت کے لیے جھک جائے گا، دنیا کی تکلیفیں آسان لگیں گی کہ میرا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ دنیا کو اہمیت نہ دیں، اپنی نظر آخرت پر جما دیں، عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، اور اللہ سے امیدیں لگائے رکھیں۔ زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے لوگ کیا کہیں گے کو نکال دیں۔ لوگ کیا کہیں گے، اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا، اور قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے، اس کو شامل کر لیں۔ پھر دیکھیں زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ اس روٹی کو پرندوں کو نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ بچے بھوکے، روٹی ایک ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک چھاگل پانی کی ہو
اور آپ کو صحرا عبور کرنا ہو تو آپ اس پانی سے پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اس سے آپ کو آخرت کمانی ہے، تو آپ اس بیکار کاموں پر اسے کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ بیکار کاموں پہ ضائع کرتے جائیں جبکہ زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے۔ آج سوموار ہے اور سوموار کو بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ روزہ رکھے گا۔ پیر کا روزہ رکھنا تو ہمیشہ میں بتاتی ہوں نا کہ رکھیں رکھیں رکھیں، اس کا بہت 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 ثواب ہے۔ اللہ آپ سب کو خوب اجر عظیم اجر عظیم اجر عظیم عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ قرآن مجید پڑھا کریں کہ اس سے گھر میں برکت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر میں رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں سے فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ جب شیطان آ گئے، فرشتے چلے گئے تو برکت کہاں سے آنی ہے؟ پھر تو شیطانی ہی آنی ہے۔ اللہ کے لیے مسلمان بھائی سے کی مصیبت دور کرنے کا ثواب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کسی بستی میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا بھائی ہے اس لیے ملنے جا رہا۔ فرشتے نے کہا کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا تھا جس کا بدلہ لینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس میں اس سے اللہ کے محبت کے لیے ملنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا، ان ربی قریب مجیب۔ کبھی یہ نہ کہا کریں 4 دن ہو گئے دعا کرتے ہیں، مہینہ ہو گیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس پہ فرشتے ناراض ہوتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور دنیا کی تلاش میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ کوئی جی ہرگز نہ مرے گا یہاں تک کہ اپنی روزی لے لے، اگرچہ وہ روزی اس کے کچھ وقت بعد ملے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور طلب دنیا میں اعتدال سے کام لو، حلال حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ یہ نہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، چاہے وہ زمین پہ ہو چاہے آسمان پہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم، پاکیزہ رزق، مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ذکر جو ہے آپ نے صبح اور شام ضروری یہ تینوں بھی کرنے ہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بے شک وہ صرف رائی کے دانے کے برابر ہوگا۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو اور خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں
یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو، تو ہی ہے رحم کرنے والا، تو ہی ہے رحم کرنے والا۔ فرشتے کن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے، صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے، نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھے رہنے والوں کے لیے، نماز کو بہت توجہ، آہستہ، سکون اور آرام سے پڑھنے والوں کے لیے، لوگوں کی خیر و بھلائی کی، لوگوں کو تعلیم دینے والوں کے لیے، مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے، روزے کے لیے، سحری کھانے والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اپنی امت پر مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں، ان کو صبح شام 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اللہم یسرنی للیسر وجنبنی العسر، اے اللہ مجھے آسانی مہیا کر اور تنگی کو مجھ سے دور فرما دے۔ حضور سے پوچھا گیا کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی اس دن جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اسی کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اللہ سے دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ زمین و آسمان بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے لوگو سن لو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس طرح پوری اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے نا، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں نشاندہی کریں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرضہ کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا پر اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کا ذمہ حق ہے لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو اس کے رب نے کہا جو حق پر ہے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں جس شخص کے ذمہ ہے وہ اگر نادان یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس قدر کان نہیں لگاتے، توجہ سے نہیں سنتے جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان لگاتے ہیں جس نے خوش الحانی سے قرت کی ہو۔ کسی چیز پر اس قدر کان نہیں لگاتے اللہ تعالیٰ توجہ سے جتنا کسی آواز
کسی بنی نو کی کسی اس آواز پر کان لگاتے ہیں جس کی خوش الحانی سے جس نے قرت کی ہو۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اپنی چھت پر پانی رکھیں اور ثواب کمائیں۔ ایک شخص نبی کریم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اور اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تو جگر رکھنے والے پر اجر و ثواب ہے، جو کوئی پرندوں کے لیے پانی بھی رکھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ جو مسلمان حضور پاک نے کہا مجھ پر درود پڑتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں جو ہے عہد نامہ، جس کا میں نے آپ سے کہا ہے کہ عہد نامہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ عہد نامہ توحید الہی کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے عہد دیا تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور اسی عہد کے اقرار کو عہد نامہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس عہد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے اقرار کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس کے متعلق چند روایات ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز صحابہ سے ایک روز فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کرو؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر صبح شام اس عہد نامہ کو پڑھے گا تو ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلیٰ کے نیچے رکھ دے گا اور بروز قیامت منادی کرنے والا ندا کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ابن ابی شیبہ حاتم الطبرانی اور حاکم بن مرودیہ نے یوں روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جس شخص کا میرے پاس عہد ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو سوائے اس دعا یعنی عہد نامہ کے کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ حکیم ترمذی سے روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے سلام کے بعد یہ کلمات پڑھے گا ایک فرشتہ اس کو کاغذ پر لکھ کر مہر لگا کر رکھ دے گا، وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ فرشتہ اس کے لیے پیغام لائے گا اور ندا کرے گا عہد والے لوگ کہاں ہیں، حتیٰ کہ وہ عہد کیا ہوا اس کو دے دے گا۔ امام صفار سے ذکر ہے کہ اگر میت کی پیشانی یا امامہ پر کفن عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے اور عذاب قبر سے معمون فرمائے کیونکہ اس عہد نامہ میں توحید الہی کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار ہے۔ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ سے رسول رحمت کی التجا کی گئی ہے۔ عہد نامہ لکھنے کے جواب میں فتویٰ دیا کہ فرمایا کہ اس دعا کے لیے اصل ہے، حکم کیا کرتے تھے مگر کلمہ کی انگلی سے لکھنا چاہیے، روشنائی سے نہ لکھیں۔ ان روایت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ شجرہ یا عہد نامہ قبر پر رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھے۔ مناظر قبر میں کامیابی کے لیے شخص عہد نامہ کو شب جمعہ میں تہجد کو ہمیشہ کے لیے 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اسے قبر میں عہد نامہ کے ذریعے شفاعت حاصل ہوگی، لہٰذا عہد نامہ قبر میں پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا کہ یا اللہ
شخص مجھے پڑھتا تھا اسے بخش دے، اس شفاعت کی بنا پر اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسے قبر میں ہمیشہ کے لیے راحت نصیب ہو جائے گی اور اس کی قبر کو مثل جنت کر دیا جائے گا اور روز قیامت اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ غرضی کہ اسے پڑھنے سے عقیدہ توحید میں بے پناہ استقامت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث عہد نامہ پڑھنے والے کا تزکیہ نفس ہو جائے گا اور دنیا آخرت میں نجات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عہد نامہ یہی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت الرحمن الرحیم اللہم انی احد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا۔ یہ ہر سورے میں عہد نامہ موجود ہے اور لمبا بھی نہیں ہے، میرا 1 پیج کا ہے ٹوٹل، اور اس کے علاوہ پھر میں کل بتاؤں گی اور کیا ہے۔ تو آج کے دن کے لیے میرا خیال یہ کافی ہے۔ اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ بڑی ہی مہربانی کریں تو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بھیج دیا کیجئے تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو پھر آج کے دن میں مجھے خدا حافظ کہنے دیں اور آپ سب لوگوں کا اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔